نے کہا کہ بھئی قرآن کا جو فہم مجھے دیا گیا ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا گیا. اور یہ بات صحیح ہے کہ مرزا صاحب کے مقابلے پر اگر کوئی شخص وہاں اپنی قرآن دانی جھاڑنے کے لیے آتا تو مرزا صاحب کے آگے وہ ٹک نہیں سکتا تھا. مرزا صاحب نے چیلنج دے کر بلایا ہے آپ کے علماء کو, لیکن مجال ہے کسی نے قدم بھی اٹھایا ہو. تفسیر نویسی کا چیلنج ہمیں دیا تھا کیا آپ کے ضرورت پیر ہے, مہدی آپ سے بھی کھڑے گولڈن ہو صاحب گئے کو. سیفی بھائی. بھائی بات تو سنیے نا, سیفی بھائی ہلو آپ بھائی لوگ بھی کھڑے ہو گئے, کرے سن لیجیے. ہم نہیں کھڑے ہوئے ہیں ان کے مقابلے پر کہ انہوں نے تفسیر کی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی چلیے جی آپ کے مقابلے پر ہم بھی تفسیر کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات کہی ہے کہ بھئی قرآن کریم کا جو فہم مجھے دیا گیا ہے وہ میرے مقابل پر کسی کو نہیں دیا گیا. یعنی آپ کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو قرآن کریم کی تفسیر میں آپ کا مقابلہ کر سکتا, اگر کوئی آتا تو. یہ بات ہے اس زمرے میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی قرآن کریم کے تمام علم و معارف میرے اوپر ہی ختم ہو گئے, بلکہ مرزا صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل برعکس ہے. اور منع کیا ہے مرزا صاحب نے, کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کریم کے مطالب اور علم و معارف وہیں تک بس موجود ہے جہاں تک رسول اللہ کا وہ کیا نام جو ہے نا وہ زمانہ ہے, کہ رسول اللہ کے زمانے تک ہی بس محدود ہے, غلط کہتا ہے وہ شخص. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے مطالب کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن کریم اپنے مطالب کو ظاہر کرتا چلا جائے گا قیامت تک. ٹھیک ہے, تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں, مسیح ہاں موت جی کھولے ذرا, ایک منٹ آپ کے سامنے نہیں ہو جائے, ایف میں امن, سکرین بڑی کرے. جی جی سیفی بھائی یہ وہی آیت لکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی یہ وہی آیت لکھی ہوئی ہے. مجھے بتائیے اس آیت میں کیا کیا لفظ ہیں؟ اس میں رسولوں کے آنے کا ذکر ہے, آپ خود ہی پڑھے, یاتینکم رسول من. ہاں پڑھے جی پڑھے, مجھے مرزا پتا ہے, صاحب میں کی بتا دیتا تفسیر ہوں. ہے, دیکھیں, پڑھے. ہاں مرزا صاحب کی تفسیر ہے. مرزا صاحب نے اس پوری آیت کے اندر سے صرف ایک لفظ کو مینشن کیا ہے, اس کی تفسیر آپ نے کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے الفاظ ہیں وہ فضول ہے, وہ قابل تفسیر ہے ہی نہیں, یا ان کی کوئی تفسیر ہی نہیں ہو سکتی. بلکہ مفسر کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے یا تو اس آیت میں سے کسی ایک بات کو یا پھر یہ کہ پوری بات کی تفسیر کر دیتا ہے. میں آپ کو تفاسیر کے اندر یہ چیزیں دکھا سکتا ہوں کہ دیکھیں صاحب تفسیر سیفی بھائی ایک میری آیت کی بات سن, تفسیر کر ایک رہا ہے. منٹ بات تو سن لیجئے بھائی, ابھی ایک کمپلیٹ نہیں منٹ میری بات, جی جی جی. ابھی کہ مفسر جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہے اور تفسیر کے اندر سے اس نے ایک ہی آیت کی بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا ہے اور کچھ آیتوں کی صرف تفسیر کری, کچھ باتوں کی تفسیر کری ہے بس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی وہ اس کے اندر ان باتوں کی تفسیر ہے ہی نہیں. اس کو جو مناسب لگا نا کہ ہاں بھائی مجھے اس آیت میں سے اس بات کو مینشن کر کے زور دے کر بتانا چاہیے, اس کو انہوں نے بتایا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری بات کی تفسیر نہیں کر سکتے یا دوسری باتوں سے کسی چیز کا استدلال نہیں ہوتا. اس پوری آیت میں کیا میں صرف بول اتقا سکتا کے ہوں ابھی, الفاظ ہیں؟ نہیں, دوسرے بھی الفاظ ہیں. ہاں جی سیفی بھائی میں بول سکتا ہوں. جی جی اچھا دیکھیں میں ان عام احمدیوں کے لیے یہ آیت سامنے اس لیے لگائی ہے کہ سارا دن آپ لگے ہوتے ہیں کہ یا بنی آدم, اس سے آپ نبوت جاری کرتے. آپ نے پہلے کریٹیا میرے سامنے وہ بات مانی, آپ نے خود ہی کہی کہ جس کی تفسیر, جس قرآن کی آیت تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو کسی اور کی نہیں مانی جائے گی. یہ یا بنی آدم والی جو آیت ہے قرآن مجید کی, یہ دیکھیں مرزا صاحب نے کتنی لمبی تفسیر کی ہوئی ہے, تو کوئی اور اس کی تفسیر کر سکتا ہے ان کے علاوہ؟ ادھر اچھا آدھی موجود ہے, بات یہاں یہ تو رہے موجود ہیں, نہ دیکھیں ہوتے چلو آپ کہہ دیتے یار انہوں نے کی نہیں ہے تو چلو میں کر دیتا ہوں. میں یہی آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس میں سے اچھا مجھے نبوت جاری بتا دے کہ مرزا صاحب نے اس سے نبوت جاری کی ہو. ٹھیک ہو گیا, میں بڑا کر لوں خود کو اگر آپ کی اجازت ہو تو, بات اگر آپ کی ہو گئی ہو تو, تاکہ لوگ آسانی سے آپ ڈبل ٹیپ بڑے ہیں کریں. جی, جی چلے ٹھیک. آپ مرزا اچھا صاحب زاہد سے بھائی بڑے دیکھیں, ہیں مجھے بہت نا ہیں. 2 منٹ, مجھے 2 منٹ بھائی ایسے نہ کہیں نا, پھر میں کچھ الٹا سیدھا بولوں گا تو آپ کہو گے جی گستاخی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں, ایک تو یہودیوں کی طرح آپ کیا کر رہے ہیں کہ میری موجودگی میں ہی میری بات کو کاٹ کر وہ بات پیش کر رہے ہیں جو میرے کہنے کا مطلب بھی نہیں تھا. میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ آپ جو آج کل کے جو لوگ ہو, تم آج کل کے تم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ رسول اللہ سے اگر ایک تفسیر ثابت ہو نا تو اس تفسیر کو چھوڑ کر آپ لوگ دوسری تفسیر نہیں لیتے, جبکہ سابقہ مفسرین کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. انہوں نے باوجود اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہے, اس کے بعد بھی انہوں نے تفسیر کی ہے کہ ایک آیت کے اوپر رسول اللہ کی تفسیر موجود ہے,
اس تفسیر کو چھوڑ کر اپنی الگ سے تفسیر کری ہے انہوں نے. ثناء اللہ مرسری صاحب کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگا تھا وہ کس بات پر لگا تھا؟ وہ جو محمد حسین بٹالوی صاحب سے جھگڑا تھا وہ اسی بات کے اوپر تو تھا کہ محمد حسین بٹالوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ جو سلف صالحین ہیں ان کی تفسیر کو چھوڑ کر تم خود سے تفسیر کیوں کر رہے ہو؟ تو ثناء اللہ مرسری صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی جن سلف صالحین کا تم مجھے حوالہ دے رہے ہو نا، وہ سلف صالحین تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ کر اپنی تفسیر کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے حوالے دیے معالم التنزیل کا کہ معالم التنزیل در منصور، اس نے کہا یہ وہ تفاسیر ہے جن کو تم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو پیارے بھائی طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک تفسیر موجود ہے اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی. مرزا صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر ایک تفسیر موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری تفسیر نہیں ہو سکتی. آپ عامر نذیر صاحب کے پاس جائیے، انہوں نے میرے سامنے وہ حوالہ پیش کیا تھا، جلد نمبر 7 کا ہے یا 17 کا ہے، وہ اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی اس سے بڑھ کر یعنی اس کے علاوہ بھی مطلب ہو سکتے ہیں. یہ ہے مرزا صاحب کا موقف کہ قرآن کریم کے علوم کو اگر کوئی شخص قید کر دیتا ہے، اس نے کہا ایک تفسیر لکھ دی گئی تو بس یہی مطلب ہے، اس کا دوسرا کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا. غلط کہتا ہے وہ. ٹھیک ہے، میں بول سکتا اگر ہوں کوئی شخص یہ بھی 2 منٹ میں؟ جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے دوبارہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں آپ نام لے رہے تھے کہ انہوں نے اگر وہ ایک قرآن کی آیت کی تفسیر اور کی ان کے اوپر کفر کے فتوے لگ گئے، یہی آپ نے کہا ہے نا؟ اب بعد میں سب نے مسلمان بھی تو مان لیتا ثناء اللہ مرسری صاحب کو، سن لیں نا، وہ تو سن وقتی لیں، طور ابھی پر سن لگے لیں، تھے. سن لیں، سن لیں. ابھی آپ جو کام کر رہے ہیں نا مرزا صاحب کی تفسیر سے علیحدہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے لیے چاہیے کہ جماعت احمدیہ کو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے، کیونکہ آپ مرزا صاحب کی جو تفسیر ہے اس کو نہیں مان رہے اور خود کی تفسیر ان کے آگے میں نے رکھ رہے ہیں، بڑی کر کے پیش کر رہے ہیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں نا، مجھے نا آپ تھوڑا سا نا ٹائم دیجئے، میں وہ حوالہ نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کے نزدیک یہی معاملہ ہے کہ ایک آیت کی جو تفسیر کر دی گئی تو بس اسے وہیں تک محدود رکھو، اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی. اگر مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ایک آیت کی جو تفسیر کر دی گئی بس وہیں تک محدود رہو، اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر نہ ہو اس آیت کی، پھر تو آپ کی بات صحیح. لیکن اگر مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں قرآن کریم کے جو علوم ہے وہ محدود نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر ان کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یا قرآن کی اس تفسیر کے علاوہ اور کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، وہ غلطی پر ہے، پھر تو اجازت ہے نا. اور میں کون سا اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ بھائی مرزا صاحب کے جو صحابہ تھے جن کو بعد نبی کے سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نبی کی صحبت پائی ہے، اس نے نبی سے سیکھا ہے اس چیز کو، تو ان کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے. تو ان کے طریقے میں اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے پھر تو کوئی غلط بات نہیں ہے. جیسے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ تو آپ مانتے ہو تو ہمیں کیوں روکتے ہو بھائی؟ ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اب دیکھیں انا اعطیناک الکوثر یہ آیت ہے، اس آیت کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں، آپ نے بتایا نہیں کون مراد ہے اس میں کون نہیں ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی بھائی اپنی زبان کھولنے کی کہ نہیں اس سے مراد وہ نہیں وہ ہے؟ لیکن انہوں نے اپنی زبان کھولی اور امت مانتی ہے کہ ہاں بھائی اس سے مراد ابو جہل ہے، کوئی کہتا ہے ابو لہب ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی عتبہ کو کہتا ہے، کوئی عبداللہ بن ابی سلول کو کہتا ہے، کوئی کسی کو تو کوئی کسی کو. وہی اپنے طریقے پر تو غور کرو یار، تم لوگ کہاں ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ فضول کے سیدھا سیدھا کہو کہ اس آیت کا جواب نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. ایک سوال میں کر دوں زاہد بھائی سے؟ میں نے آپ کو کہا آپ کوئی بھی دعویٰ پیش کرے گا نا مرزا صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. صحیح بات. اچھا ایک بات میں کہوں، مجھے نا 2 منٹ دیجیے گا. اچھا یہ جو بات سامنے یہ ہے پیچھے لگا کے لگایا ہوا نا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے آگے بھی مرزا صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ زاہد بھائی تھوڑا مجھے موقع دیں گے بولنے کا کہ آپ نے بولتے رہنا. بولے خرم بھائی آپ کی براڑ ہے بھائی، مجھے پہلے نیچے اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں بس آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، وہی بڑی بات ہے میرے لیے. اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کیونکہ اس آیت سے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے کا نتیجہ اخذ کر کے ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا ہم احمدیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم بھی اس آیت سے وہ نتیجہ نہ نکالیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں نکالا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نہیں نکالا اور ایک نکالنے سے منع کیا ہے، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. لیکن یہ اصول پھر ان کا نا اپنے اوپر بھی ہونا چاہیے.
اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک جگہ پر بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو، دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، کم از کم 2 تھے، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں خاتم النبیین ہوں اس لیے اب تم نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کا مطلب نہیں نکالا، مگر آج کل مسلمان نکالتے ہیں، غلط کرتے ہیں نا۔ یعنی کہ اب پھر اسی اصول کو اپنے اوپر بھی اب جو ہے نا الٹانا چاہیے کہ قرآن بھائی بالکل بالکل حضور صلی اللہ یہ علیہ وسلم سے خود کو نعوذ باللہ بڑھ کے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل حضور صلی اللہ علیہ مرزا وسلم صاحب سے نے خود یہی کو ترجمہ بڑھ کے کیا ہوا ہے، سمجھتے پتہ ہیں۔ ہے مرزا صاحب نے ایک یہی اور ترجمہ بات کیا میں ہوا ہے۔ ایک اور ترجمے کو چھوڑیں آپ کو مرزا صاحب رہ کے یاد آتے ہیں، رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، مرزا صاحب رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ اور آپ تو دوسری پڑھتے بات نہیں ہیں۔ نہیں، ہمارے لیے کسی کے لیے بھی نہیں ہے، فضول باتیں نہ کریں، ہمارے لیے بھی ہے، بالکل نہیں ہے، رسول اللہ بات سے بڑھ کے مکمل کوئی بھی کریں نہیں ہے، گے۔ رسول اللہ سے بڑھ کے صرف اللہ ہے بس۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ اب حدیث کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، آپ پوچھیں گے تو، انہوں نے بدری صحابہ کو اکٹھا کیا، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، اور سب سے تفسیر پوچھی سورہ فتح کی، سورہ فتح نہیں، وہ کون سی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، یہ والی، اس والی صورت کی تفسیر پوچھی۔ اب ان میں سے جس نے بھی یہ تفسیر بتائی وہ ثابت ہی نہیں کہ رسول اللہ نے وہ تفسیر کی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اور حضرت عمر نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ اس کی تفسیر ہے کہ اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ اب یہ وہ تفسیر تھی جو رسول اللہ نے نہیں کی۔ اب جو تفسیر رسول اللہ نے نہیں کی، خلیفہ دوم حضرت عمر کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہے ہیں، اور ان دونوں سے مختلف اور صحابہ بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کس نے حق دیا ہے بقول آپ کے کہ جی جو تفسیر رسول اللہ نے نہیں کی وہ آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اور جتنے بھی اسلاف ہیں پیچھے جو گزرے ہیں، انہوں نے جو تفاسیر بیان کی ہے قرآن کریم کی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو رسول اللہ نے کی ہی نہیں ہے تفسیر، آپ کو انکار بھی نہیں ہے اس تفسیر سے۔ اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی خاتم النبیین والی آیت پیش کر کے کہ مسلمہ کذاب یا اسود انسی یا سجا کو نہیں کہا کہ چونکہ میں خاتم النبیین ہوں اسی وجہ سے تم جھوٹے مدعی نبوت ہو یا تم نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کبھی پیش نہیں کی، مگر آپ لوگ پیش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے قدم سے آگے کیوں قدم نکالتے ہیں؟ خود بھی تو اس پہ عمل کریں نا۔ آخری بات میں کر رہا ہوں، پھر میں چپ ہو جاؤں گا۔ آخری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نزدیک یہ انتہائی بری بات ہے کہ کچھ تم کرنے کا کہو پر خود اس پر عمل نہ کرو۔ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چونکہ اس میں سے یہ نتیجہ نہیں نکالا تھا اس لیے آپ بھی نہیں نکال سکتے، لیکن آپ خود نہیں نکال رہے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں سے نبوت کے جاری کا نتیجہ نکالا وہ تو آپ کو ماننا چاہیے نا ظاہر جمیل صاحب، آپ وہ بھی نہیں مان رہے، تو فائدہ کیا پھر؟ ہمیں آپ ایک چیز سے روک رہے ہیں، جو مرزا صاحب نے پیش کیا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، مانیں گا اس کو بھی نہیں۔ اچھا ابھی ٹائم دے جی، ابھی ٹائم دے۔ ابھی آپ نے کہا جی جو آیت ماکان محمدن والی جو ہے ان کا ترجمے کے اندر جو رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا نبیوں کا، یہ جو ترجمہ کرتا ہے یہ صحیح کرتا ہے اس آیت کا؟ یا گھما کے آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، آپ آپ نے کیا کہا ہے جی؟ آپ کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی، بھائی آپ کے اصول کو میں رسول اللہ کے اوپر رکھ رہا ہوں نا، کہ آپ کا اصول کیا، آپ لوگ اپنے اصول کو پہ چلتے ہوئے رسول اللہ کے قدم سے آگے قدم نکالے کہ نہیں نکالے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو میری تو جان نکل جائے میں اگر ان کے قدموں سے آگے قدم نکالوں۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ برا ہی خاتم نکلنے النبیین آیت آنے کے بعد کوئی کسی کا نبی نہیں آ سکتا؟ تو یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے ترجمہ، یہ مرزا صاحب نے آپ کیوں کہہ سکتے؟ مرزا صاحب تو خود مدعی نبوت ہے بھائی، وہ مرزا صاحب کیا کہیں گے، وہ تو خود مدعی نبوت ہے۔ خرم بھائی کیا ہے مرزا صاحب بتانا ذرا، وہ تو خود مدعی نبوت ہے بھائی، دیکھ لینا دیکھ لیتے ہیں، پہلے یہ بات تو کرے نا۔ آپ نے کہا کہ جی جو تفسیر آپ نے کہا کہ جی جو تفسیر مرزا صاحب نے نہیں کی وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جو انہوں نے کیا وہ تو مان لے بھائی، خرم بھائی وہ مدعی نبوت ہے، نبوت کے اجرا کے لیے جو انہوں نے آیات پیش کی ہیں ان کو تو آپ مان لینا بھائی، آپ ان کو بھی نہیں مان رہے نا، مسئلہ یہ ہے۔
اور اس خرم اصول کو بھائی، اپنے اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ رسول خرم بھائی اللہ دیکھو، کی قدم سے سنیں آگے سنیں قدم بقول میری بات سنیں نا، آپ کی اس دلیل کے تحت رسول اللہ کے قدم سے آگے قدم نکالنے والی بات ہے، نبی کے قدم سے آگے قدم نکالنے والی بات ہے، تو پھر حضرت عمر نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صورت ہے فتح والی جو بھی میں نے بتائی تھی، اس صورت کا کیوں وہ تفسیر کی جو رسول اللہ نے بیان نہیں کی تھی؟ کیوں وہ کی انہوں نے؟ نہیں، آپ نے کہا مرزا صاحب مدعی نبوت ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی یار، مجھے آج تک ثناء نظر نہیں اللہ آیا کہیں ثناء اللہ مرسلی صاحب نے ذکر کیا اخبار اہل حدیث میں کہ مرزا صاحب مدعی نبوت ہے. اور میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں دعوی نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں، اور مرزا صاحب ثناء اب اللہ دیکھیں مرسلی بات صاحب نے آپ جھوٹ گھما بولا، رہے اس ہیں، کا مرزا مطلب صاحب نے یہ اور بھی سنو کہ میں تو ثناء اللہ اپنے مرسلی صاحب نے جھوٹ علامات بولا. میں کسی علام کی تصدیق نہیں کرتا. نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، مجھے یہ بتائیں میں مرزا یہی تو صاحب نے کہہ رہا ہوں دعویٰ کہ کہاں کیا ہے؟ بھائی وہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کیوں کہہ رہے تھے؟ یہی تو ہمارا سوال ہے آپ سے کہ بھائی جب مرزا صاحب نے دعوی نبوت نہیں کیا تو وہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کیوں کہہ رہے تھے؟ ثناء اللہ مرسلی صاحب کو جانتے ہیں نا آپ. مرزا سنے یہ جو بھائی کلمات مرزا صاحب کا الفصل لکھی دعویٰ گئی تھا ہے نا کہ نہیں تھا؟ سیفی بھائی، مرزا صاحب کا دعویٰ نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ مرزا صاحب کا سیفی بھائی دعویٰ جان تھا، چھڑا رہے ہیں، کہیں بھی تھا. اب یہ وہ نا میں یہ پکڑ جان لوں گا چھڑا پھر رہے ہیں کرنے اپنے والا سے. تو یہ کیا ہوا تو ہے پتہ ہے دوسری مجھے. طرف نہ کیا ہوا ہے. سنیں نہیں کیا یہ تھا جو کہ نہیں کلمات کیا تھا؟ الفصل میں نے کھولی ہے سیفی بھائی، سنیں یہ جو کلمات الفصل کھولی ہے نا، اس کے اندر پوری تفصیل ہے مرزا صاحب کا کون سا دعویٰ ہے، کیا ہے، ان کو ماننا کفر میری ہے. کسی پتہ ایک چلیے بات کو آپ دعویٰ نے ہے ٹچ نہیں نبوت کا کیا. کہ نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا نہیں وہ دیکھو ہوں، مان مجھے لیا اس نے کہ مرزا ہاں صاحب دعویٰ کی ہے تحریر نبوت کا. سن لیں، مجھے مرزا ہاں، صاحب کی تحریر میں نے بتا دیں. مان لیا، اس نے کہا ہاں مرزا صاحب مرزا نے صاحب نے کب کیا کہا دعویٰ تھا نبوت تبلیغ؟ کا. واہ. اب یار پوری مجھے تفصیل پتا موجود ہے کیا وہاں. بات ہے. مجھے گھوم پتا رہا ہے، دیکھو، کبھی کسی بات کو پکڑ کے، کبھی کسی بات جماعت کو پکڑ احمدیہ کے کے اندر کسی طریقے سے چپ کر دوں، 1900 کسی طریقے سے چپ سنیں کر دوں. یہ 80 گھنٹے ہو گئے، یہ سیفی قابو میں نہیں آ رہا. 80 گھنٹے ہو گئے ہیں. جو سنیں سوال میں ساحل لاتا بھائی ہوں وہ سنیں جواب یہ دے دیتا ہے 80 گھنٹے ہو گئے ہیں، قابو میں نہیں آ رہا سنیں ہے. جی. 1915 سے لے کے جماعت احمدیہ لاہوری جماعت کے اندر ایک ہی لڑائی چل رہی ہے. لاہوری کہتے ہیں ان ہاں کا جی، بھائی نبوت زندہ شاباش ہے بھائی، میری باتوں کو جواب نہیں دینا آپ نے کیا؟ پہلے میری باتوں خلیفہ کا جواب حضرت نہیں اور دینا. یہی میں کہہ رہا ہوں، پہلے آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ نبوت حضرت کا ابو دعویٰ بکر. ہے، وہ دکھا بھی نہیں رہے. اور بھائی اس سے پہلے میں نے جو اتنی ساری باتیں کی ہیں، آپ نے ایک اصول پیش کیا کہ جی کہ مرزا صاحب نے چونکہ یا بنی آدمہ والی آیت سے نبوت کے اجرا کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہمیں بھی حق نہیں کہ ہم بھی نہ کریں. میں نے دو باتیں یار آپ رکھی ہیں. کریں، میں نے آپ کو نمبر منع ایک کیا بات، سر. میں نے خرم بھائی میں نے منع کیا ہے. زاہد جمیل صاحب میں نے دو باتیں رکھی ہیں. نمبر ایک بات کہ مرزا صاحب نے جہاں سے نبوت کے اجرا کا ذکر کیا اس کو تو مان لیں، نمبر ایک. نمبر دو بات، اپنے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو خلیفہ دوم ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں جاتے ہیں؟ اور جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں ماضی میں، جن سب نے تفاسیر کی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی نہیں کی مگر انہوں نے کی ہے قرآن کریم کی. خرم بھائی کیا آپ کو کریں ایک ان چیز کا؟ کا پتا ہے، ان کا کیا کرنا ہے؟ سن لیں خرم بھائی، آپ کو پتا ہے جن آیات سے مرزا صاحب نے نبوت جاری کی ہے نا، اسی سے وہ ختم، پہلے اسی کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. ابھی کوئی نبی اچھا آئے اس کو مرزا صاحب بھائی، آپ اپنی بات کا مجھے جواب یہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بتائیں، دیکھیں آپ نے ایک ایک اصول بندہ قائم کیا ہے. ساری زاہد صاحب، زندگی سنیں ساری زندگی زاہد قرآن صاحب کریم بات نہ خاتم گھمائیں. زاہد صاحب، النبی. سنیں ابھی ایک حوالہ زاہد صاحب بات نہ گھمائیں. سن لیں مرزا صاحب کیا کا کریں حوالہ خالد بھائی؟ سن لیں. آگے گئی ہے، قرآن خالد بھائی کیا کریں؟ کریم بعد جواب نہیں ہے خاتم اس کا. النبی اچھا زاہد بھائی یار آپ ایک بات کے اوپر قائم کیوں نہیں رہتے؟ زاہد بھائی دیکھیں، آپ نے ایک اصول بیان کیا کہ جی کہ جو تفسیر مرزا صاحب نے بیان نہیں کی وہ ہم احمدیوں کو بھی حق نہیں ہے بیان کرنے کا. یہ آپ نے بولا نا. یہ ایک نماز اور میں جو قائم بیان نہ ہو کیا سکے وہ تم تو ایک مان لیں بات پر بھائی. بغاوت کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں جو مرضی کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے جہاں سے نبوت جاری کی ہے انہی آیتوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفسیر بیان کر دیا اس کو تو مان لیں بھائی. وہ کیا مانے، اس کے الٹ جہاں بھی تو سے خود ہی لکھا ہوا ہے، اس کے الٹ بھی او تو بھائی جہاں سے انہوں نے پیش کیا وہ تو مانے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی نہیں مانیں گے، آپ ان کی نہیں مانیں گے تو یار پھر میں چھوڑ ایک دینا اس بندے کو کی بھی. کیسے، خرم بھائی میری بات جو آپ کیسے آپ مانو نے گے؟ جب ان کی جو پیش کرتا ہے بات سنیں نا زاہد بھائی، خرم بھائی میری ایک بات ایک کر سنیں کے بات کرتے ہیں. ایک مثال لے لیں. 15 منٹ پہلے میں کوئی اور بات کرتا ہوں، اسی کے الٹ 15 منٹ کے بعد میں اس کے الٹ بالکل الٹ میں دوسری بات میری بات مانیں گے آپ؟ جن آیات میں کے آپ کو اندر بتا دیتا خاتمی ہوں، جو کیا آیت ہے پتا اسی وہ کے آپ اندر نے الٹ مرزا بات صاحب نہ نے کی ہو، بند کی ہوئی ہے کیا پتا اور اسی سے وہ نبوت بات جاری کر رہے آپ نے الٹ. زاہد بھائی اب جواب تو لے لینا. دیکھیں آپ نے سوال پوچھا، میں جواب دینے لگتا ہوں پھر بولنے لگ گئے. آپ نے سوال پوچھا، الٹ بات مانوں گا. ہو سکتا ہے کہ مجھے الٹ لگی ہو، لیکن جب آپ ایکسپلین کریں گے کہ بھائی تمہیں الٹ لگی ہے تو مجھے ایکسپلینیشن آپ کی ماننی چاہیے نا
کیونکہ جو بات آپ نے کی تھی اپنی بات کی آپ خود ہی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، تو مجھے اپنی طرف سے کوئی بات آپ کے اوپر منسوب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اپنی بات کی خود ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. لیکن میں نے آپ سے دو باتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بقول آپ کے یا بنی آدمہ والی آیت کی تفسیر خود بیان نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس سے اجرائے نبوت ثابت نہیں کرنی چاہیے، ایسا آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجرائے نبوت ثابت کی ہے وہ تو مانے نا آپ کے، وہ بھی نہیں مانیں گے. مانیں گے کہ نہیں مانیں گے اس کا جواب دے دیں. سن لینا، سن جو لے، انہوں اسی نے کے اوپر پیش بتا کیا رہا ہے اجرا کے لیے وہ یہی مانیں جو گے کہ نہیں آیتیں مانیں سنیں گے. سنیں خرم بھائی، یہی جو آیتیں لے کے مرزا صاحب نے نبوت جاری کی ہے نا، انہی کے اندر مرزا صاحب نبوت باندھ کے دعوے کرتے ہوتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ بھائی جان جو انہوں نے میں جاری کا کیسے کہا ہے وہ سنیں مانیں گے سنیں کہ نہیں مانیں گے؟ سن لے، جو میں انہوں کیسے نے اس جاری بندے کا پہ کہا اعتراض ہے کرتا وہ ہوں مانیں گے نہیں مانیں گے. اچھا چلیں یہ تو آپ نے جلیبی بنا کے رکھنا ہے. اگلی بات یار کرتا ہوں میں. سبھی بات بھی تو کرنے نہیں نہ اگلی دیتے بات خرم میری بھائی، آپ حتمی نے بات ہے بات تو رکھ دی ہے. زاہد بھائی اگلی اور حتمی بات ہے میری. اس کے بعد میں واقعی ہوں میں یقین کریں میں واقعی میں بیچ میں نہیں بولوں گا. اگلی بات میری حتمی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے یہ ایک اصول رکھا ہے نا کہ جی کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں جو بات اس نے پیش نہیں کی کسی آیت کی تفسیر میں، اس لیے ہمیں بھی حق نہیں. یہ اصول صرف احمدیوں پہ لگتا ہے یا آپ غیر احمدی مسلمانوں پہ بھی لگتا ہے؟ یار آپ کو حق ہے بڑی تفسیر کرے، اس سے بڑھ کے نبی ذلی بروزی تو چھوڑ کے جب حقیقی تفسیر نبی جب ہمیں پہ آ حق ہے جائے. تو پھر شور کاہے کو مچا رہے ہیں؟ تو میں شور یہ نہیں کیا کر بات رہا، ہوئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک طرف خرم آپ بھائی کہہ رہے ہیں ابھی کہ جی آپ کہ کہتے ہمیں ہیں، حق نہیں ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں حق ہے. دیکھیں نا اپنی بات آپ ہی بدل میری رہے ہیں. بات سن لینا ابھی، پہلے آپ آپ نے کہتے تھے کہا نہیں کہ بولوں آپ گا. نہیں کر سکتے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. ایک بات بولے ہم کر سکتے ہیں کہ یار نہیں کر سکتے؟ میرے لحاظ سے تو نہیں ہم کرنا چاہیے کیونکہ تفسیر مرزا صاحب نے جو خود ہی کر دی اچھا ہوئی نہیں ہے. کرنا چاہیے ٹھیک ہے، تو یہ والی بات صرف احمدیوں پہ لاگو ہوتی ہے یا غیر احمدیوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے؟ یار پہلے آپ پہ لاگو کر لو، کیونکہ آپ نے تو سلسلہ ایک بھائی نیا یہ شروع کر بات دیا. صرف احمدیوں پہ لاگو ہوتی ہے یا آپ لوگوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں پونم بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے نے سر. ایک پورا صفحہ کالا یہ کر دی بات ہے. صرف احمدیوں پہ لاگو ہوتی ہے یا آپ لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ بس یہ جواب دے دیں. کیوں نہیں دیتے آپ؟ مجھے پتا ہے آپ بھاگ رہے ہیں، ایمبولینس بنا رہے ہیں جان بوجھ کے اس میں طرح. بھاگ رہا ہوں، میں رہا ہوں. جواب آپ نہیں دے رہے، بھاگ میں رہا ہوں. یہ بات ہم اچھا پہ لاگو مجھے ہوتی یہ ہے یا آپ بتائے لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ تو سیفی بھائی بھائی، آپ بھی کوئی جواب دو گے؟ خرم بھائی سیفی بھائی مجھے زاہد یہ بھائی آپ بتائیں بھی کوئی مرزا جواب دو صاحب گے نے نا یہ زاہد پورا بھائی. صفحہ او زاہد یہ بھائی، پورا صفحہ او کیوں زاہد کالا کر بھائی، دیا ہوا ہے؟ او زاہد بھائی. جی جی خالد بھائی. مطلب ہمارا ہی فرض ہے سوالوں کا جواب دینا. آپ کسی چیز آپ سے کچھ پوچھیں گے تو آپ نے نہیں جواب دینا. اگر آپ سے وہ کوئی آیت کا حوالہ دے کے یا کچھ بات کر رہے ہیں تو اس آیت کو لے کے آپ پھر حضرت مسیح یار اسلام پہ اعتراض کر دو گے. آپ کوئی جواب نہیں نہیں دو میں گے. مطلب اعتراض نہیں کر رہا خالد بھائی، میں اعتراض تو میں یہ آپ کہہ رہا ہوں. جواب دے دیجیے نا سنیں پیارے سنیں بھائی. سن تو لیجیے نا. آپ جی سن جی تو لیجیے. اصل میں ہمارے سامنے اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں. وہ بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرآن کی آیت پڑھ لو. وہ بھائی زاہد بھائی کا فتویٰ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم کہہ دیں گے نا کہ زاہد بھائی یہ فتویٰ دے کے گئے تھے، صحابی کی ہمت کیسے ہوئی تفسیر کرنے کی جب نہیں آپ صلی اللہ میرے علیہ وسلم نے نہیں کی. خالد بھائی ہاں اگر میرے اوپر ہاں. بارش کی طرح وہی ہوگی تو پھر میں کر سکتا ہوں، ایسے نہیں. آپ کو تھوڑا ہی کہہ رہا رسول ہوں اللہ پہ پیارے تو اتری نا بھائی. بارش کی یہ طرح. فتویٰ جو مرزا صاحب پہ کیوں دے رہے ہیں پھر؟ مرزا اب صاحب تو کون سی کہتے ہیں وحی ہو رہی مجھے ہے جو مرزا صاحب پہ فتویٰ دے رہے ہو؟ 12 سال ہی سمجھ نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان پہ زندہ ہے، تو 12 سال وہی ہوتی رہی شہزادے اب ہے. دیکھو تم رسول اللہ کو یہ تو دیکھو جی وہی 40 ہے. سال تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی 40 سال متبنہ جو ہے نا وہ بنانا خاتم. چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، اور غیر اللہ کی قسم کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی میں چاہیے. یہی کہہ 40 سال تک سنیں نہیں سمجھ سنیں آیا میری ان کو. بات. اس کچھ میں نہیں کیا ہے رہا ان بھائی؟ کے پاس، کچھ نہیں بچا. سیفی اچھا بھائی ایک حضرت بات ابو سنیں، بکر نے میری بات صحیح سنیں کیا تھا ابھی. غلط کیا تھا؟ او سنیں بھائی سنیں حضرت اور ابو یار ہریرہ نے صحیح کیا تھا غلط کیا تھا تفسیر کر کے؟ یار ان کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ کا نیا نبی اور نئی آپ کا کتاب مرزا نازل صاحب ہو کے رہا ساتھ کیا لینا دینا بھائی؟ آپ کا لینا دینا ہے مرزا صاحب کے میرا ساتھ؟ نبی ان کوئی کے صاحب نے مہدی، ان پوری کے فتوا مسیح ہیں، کر ان دی کے ہے. کوئی مسیح لینا ہیں دینا بھائی. نہیں ہے آپ کا. مسیح ہیں بھائی، مرزا صاحب مسیح نے ہیں. تو پوری نسل دیکھیں چلو ختم ہمارا کر تو دی لینا امت دینا ہے، ہم مسیح. اقرار چلو کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم ان کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پہ. آپ کا بھی مان ہے مرزا اچھا صاحب کے سیفی اوپر، بھائی آپ بھی مانتے ہیں ان کو. سنیں ابھی خرم بھائی کچھ کہہ رہے تھے، اصل میں باتیں ایک اتنی سوال کرتے ہیں پوچھا باتیں میں نے بتا زاہد دیتے بھائی، ہیں. آپ نے اس کا جواب نہیں دے سکے آپ اس کا وہ جواب کہ ہی آپ جو کو جواب ہی پابندی میں آپ ان پہ سنیں. لگاتے ہیں وہ پابندی آپ لوگوں پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ صرف یار ایک سوال پوچھا میں نے. آپ لوگوں کی نئی امت ہے، پرانی حضرت صحابہ بھائی سے جو کیا لینا پابندی دینا. ہم پہ عائد ہوتی ہے جو مرضی بولو زاہد بھائی.
آپ جتنا مرضی گھماؤ، جتنا مرضی کوشش کرو، میں سوال چھوڑ کے آپ کے نئے اعتراض کا جواب دینا شروع کر دوں، میں نہیں دوں گا، میں صحابہ بھی کے آپ اوپر جیسے بھی ڈیل مرزا نہیں صاحب نے ہوں اس وقت، اعتراضات کیے ہوئے ٹھیک ہے؟ ہیں، جو صحابہ کے اوپر بھی جو اعتراض کیے ہوئے پابندی ہیں، آپ نے حضرت ہم ابو پہ عائد کی ہے زاہد بھائی، زاہد بھائی سوڑے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ تو اوے اب ہم تو آپ ہمیں کرتے کچھ کرنے ہیں، کا کہہ رہے ہیں، ہم تو کرتے ہیں، بات سن ہم لینا، تو اور کرتے زاہد ہیں، بھائی ہم بات تو اپنے سن نبی لیں، کریم صلی میری اللہ علیہ وسلم سے جانو، میری آگے نہیں چندہ، بڑھیں گے۔ او میرے سونے، میری بات تو سن لیں۔ دیکھیں آپ ہمیں ایک بات کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم ایک کام نہیں کریں، کہ جو تفسیر مرزا صاحب نے نہیں کی ہم بھی وہ نہ کریں، اس کا یہ والی پابندی صرف ہم پہ ہے یا آپ پر بھی عائد ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں تاکہ کہہ رہا خرم بھائی، لما میں یہ تقولون ما نہیں لا کہہ رہا، تفعلون والی بات آپ کے اوپر ہم عمل کر سکیں خرم بھائی میری ہیں؟ بات ہے، میں نہیں نے یہ بتاؤں نہیں گا، کہا کہ جو مرزا صاحب نے تفسیر نہیں کی، مرزا صاحب نے آلریڈی کی ہوئی ہے، ایک پورا صفحہ لکھا ہوا اس آیت کے بھائی اوپر۔ میں آپ سے ایک اصولی بات کر رہا ہوں میری جان، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس پابندی کا عائد صرف ہمارے اوپر اطلاق ہم پہ ہی ہوتا ہے یا آپ پر مجھے بھی یہ ہوتا ہے بتا باقی دینا، لوگوں پہ بھی؟ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کھول لے لینا، بھائی جلد 6 سیفی ہے، بھائی، اگر سنیں زاہد جمیل نہیں ہے، صاحب نے اس کچھ بات نہیں کا بچا، جواب دے دیا نا، اگر زاہد اور جمیل صاحب ہم نے تو اس بات کا جواب دے دیا تو میری سنیں، طرف سے آج آپ ہاں، کو دنیا کا بیسٹ پیزا آپ اپنے پہلے علاقے بڑے انڈیا سے سوالوں قادیان کے سے وہ جواب خرید کے دیے کھا نا، لیں۔